السلام علیکم بیٹا، آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ کچھ بچوں نے کام بھیجا تھا ٹیسٹ کا، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے خلاصے والا ٹیسٹ نہیں کیا۔ تو بچے یہ آپ اچھی بات نہیں کر رہے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا فوراً ہی آپ کے پیپر ہوں گے اور آپ کے رزلٹ پر بہت برا اثر ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں خالی میں نہیں دیکھ رہی، سارے ہیڈز دیکھ رہے ہیں اس پیج کو سارے ہیڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، اور ان آپ لوگوں کے نام لاپرواہی کرنے والوں کے، بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کام ہی نہیں بھیجا، ان کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے آدھا سبق پڑھ لیا تھا کہ کسی کا نام بگاڑنا یا کسی کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے، اور وہ بھی کسی بزرگ بندے کا۔ اپنے ہم عمر بچوں کا بھی نہ نام بگاڑیں، نہ مذاق اڑائیں، اور کسی بزرگ کا اڑائیں گے تو بہت سخت ہی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو ہم آج اگلی کہانی کو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، راشد بولا، یہ بات تو تم انہیں سمجھاؤ کہ وہ چڑنا چھوڑ دیں۔ چڑنا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، چڑنا اور چڑھانا۔ چڑنا کا مطلب ہے برا منانا۔ ہم خود بخود چڑھانا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے۔ وہ برا منانا چھوڑ دیں تو ہم خود بخود چڑھانا چھوڑ دیں گے، مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ میں نے آپ سے یہ سارے چیک کرنے ہیں۔ ذیشان اپنی اس کوشش میں ناکام رہا اور خاموشی سے گھر چلا آیا، اور دادا جان کئی روز سے محسوس کر رہے تھے کہ وہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ الجھن یعنی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی اس کو کوئی پریشانی ہے۔ آخرکار انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے ذیشان؟ تم کئی روز سے پریشان دکھائی دیتے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یہ بات سن کر اس نے دادا جان کو ساری بات بتا دی، یعنی کہ اس طرح سے ایک بوڑھی خاتون ہے اور بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دادا جان ذیشان کی بات سن کر بولے، تمہاری پریشانی بجا ہے، درست ہے۔ بجا ہونا، درست ہونا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، بجا ہے، درست ہے، کیونکہ تم نیک اور حساس لڑکے ہو۔ حساس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسروں کا خیال کرنے والا، دوسروں کا خیال کرنے والا۔ پھر انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا وہ واقعہ سنایا کہ جب وہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک اندھی بڑھیا ٹھوکر کھا کر گر پڑی، تو راستے میں چلنے والے لڑکے اس بوڑھی عورت کا مذاق اڑانے لگے، مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ تھامنا یعنی پکڑ کر۔ تو یہ ایک واقعہ سنایا ان کے دادا ابو نے، ایک سچا واقعہ کہ ہمارے نبی جو دو جہانوں کے سردار تھے، وہ بچپن میں انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ بازار سے، بچپن کا واقعہ جب ہمارے نبی چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی ان کا دل کتنا نیک تھا، سلیم تھا، سچا تھا، حساس تھا۔ جب وہ بازار سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا، اندھی بوڑھیا، نہ صرف وہ بوڑھی ہے بلکہ اندھی بھی ہے، ٹھوکر کھا کر گر پڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑھاپے میں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور اندھے بندوں کو تو راستہ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ شدید ہی بیچاری ٹھوکر کھا کر گری، تو بچے ان کا مذاق اڑانے لگے، راستہ چلنے والے لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگے، مگر ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا کہ اس عورت کا ہاتھ تھام کر، پکڑ کر اسے ان کے گھر پہنچا دیا۔ اب ذیشان کے ذہن میں آئی کہ ہم اپنے نبی کے واقعے کو تو مثال بنا سکتے ہیں، دوسروں کے آگے ایک مثال بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن جب گلی کے سارے لڑکے شام میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تو ذیشان نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ آج کھیلنے کی بجائے ایک دوسرے کو کوئی کہانی سناتے ہیں۔ سب محلے کے وہی بچے جو اس بڑھیا کا مذاق اڑا رہے تھے، بکری خالہ کہہ کے، وہ سب کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہوئے، تو ذیشان نے کیا کہا
ایسا کرتے ہیں کہ آج کرکٹ نہیں کھیلتے بلکہ ایک دوسرے کو کوئی کہانی سنا دیتے ہیں۔ سب نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ تجویز دینا، مشورہ دینا، یعنی اس نے مشورہ دیا ذیشان نے، تو اتفاق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہو گئے۔ سب بچے اس کے مشورے سے راضی ہو گئے کہ چلے آج کھیلتے نہیں ہیں، آج اپنے اپنے طور سے کوئی کہانی سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے اپنے طور پر کوئی کہانی سنائی، تو سب بچوں کے ذہن میں جو کوئی بھی علم غلم واقعات آتے تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی کہانی سنا دی۔ جب ذیشان کی باری آئی تو اس نے نہایت پرتاثر انداز میں، پرتاثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اثر پڑنے والا، جس چیز کا بہت اثر ہو، ایسے انداز میں وہی واقعہ سنایا جو اس دن دادا جان سے سنا تھا، یعنی بوڑھیا، ایک اندھی بوڑھیا کا واقعہ جو گر گئی تھی تو بچے مذاق اڑا رہے تھے، مگر ہمارے نبی نے بچپن ہی میں اتنے اچھے مزاج کے تھے کہ ان عورت کو پکڑ کے اس کے گھر تک چھوڑا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد ذیشان نے کہا، پرتاثر یعنی کہ اثر پڑنے والا، اچھے انداز میں، کہ دوسروں کے دل پر اثر جائے۔ اگر ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ ثبوت دینا، گواہی دینا، یعنی کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں جی میرے دل میں عشق رسول ہے، خالی نعت پڑھنے سے عشق رسول نہیں ہو جاتا، کوئی وہ کام کر کے دکھاؤ جو ہمارے نبی کر کے دکھاتے تھے۔ ایک دعائیں یاد کر لو، اٹھتے وقت کی، سوتے وقت کی، اسکول سے آگے گھر والوں کو سلام کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرو، بزرگوں کی، نانی نانا، دادی دادا یا محلے میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ٹھیک ہے؟ صرف زبانی کلامی کہہ لینے سے کہ مجھے اپنے نبی سے بہت پیار ہے تو یہ کوئی پیار نہیں ہو جاتا۔ وہ کام بھی کرو اور ان غلط باتوں سے رک جاؤ کہ ہمارے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، تو ہم وہی باتیں کر کے کہیں گے ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اور جن جن باتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں کو، برائیوں کو، جھوٹ کو، گالی کو، ان چیزوں کو بہت ناپسند فرمایا، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سارے دعوے، یعنی دعوے کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی بڑی زبانی باتیں کرنی کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ اچھا ہوں، میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان ہوں، تو دعوے کا کیا مطلب ہے؟ زبانی باتیں، بڑی بڑی زبانی باتیں جھوٹی اور بیکار ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ سارے لڑکوں کے چہروں پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ ندامت، شرمندگی، اچھی طرح اس لفظ کو یاد رکھیے گا، ندامت، شرمندگی، یہ جملوں میں بھی آ جاتا ہے اور الفاظ معنی میں آ جاتا ہے۔ یہ سبق بہت اہم ہے، آپ کو جب پیپر میں الفاظ معنی آتے ہیں تو یہاں سے آ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ مشق میں لکھے ہوں تو تب آپ کریں، آپ کو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو بچوں کے چہروں پر شرمندگی کا آثار نمایاں تھے، اثر تھا، ٹھیک ہے؟ شرمندگی کے، ندامت کے۔ اسی رات جب وہ دودھ لینے گیا تو دیکھا وہی خاتون بھی دودھ لے رہی ہے۔ اسی ٹائم جب وہ دودھ لینے جاتا تھا تو وہ بزرگ خاتون بھی دودھ لے رہی ہوتی تھی۔ ذیشان نے احترام سے کہا، یعنی عزت سے کہا، احترام کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی عزت سے کہا، خالہ جان السلام علیکم، یہی اس سبق کا نام ہے، خالہ جان السلام علیکم۔ تو وہ خاتون حیران رہ گئیں۔ کیوں حیران رہ گئیں؟ کہ بچے تو ان کو اتنے برے نام سے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بزرگ خاتون کو جو ان کی نانی دادی کی عمر کی ہیں ان کو بکری خالہ کہہ کر چھیڑاتے تھے۔ ذیشان نے جب احترام سے کہا تو وہ خاتون حیران رہ گئی۔ انہوں نے پیار اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، شفقت کسے کہتے ہیں؟ محبت بھرے لہجے میں کہا،
انہوں نے پیار اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ دیکھیں فوراً ہی اس نے دعا دی اس بچے کو، ذیشان کو۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بزرگ آپ کو بلا وجہ بد دعائیں دیتا ہے، جب آپ ان کا دل دکھاتے ہو تو پھر وہ بد دعا منہ سے نکلتی ہے، اور ایسی بد دعا اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کر ٹکراتی ہے، اس کو فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اور دیکھو کبھی بھی کسی بزرگ سے بد دعا نہ لو، کسی سے بھی بد دعا نہ لو، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ کسی اپنے سے چھوٹے پہ ظلم کر کے۔ تو فوراً ہی انہوں نے اس کو دعا دی۔ اگلے ہی لمحے بچوں کی ایک ٹولی ان کے گرد موجود تھی، بچوں کا پورا جو ایک ٹولی تھی، بہت سارے بچے اکٹھے ان کے ارد گرد موجود تھے۔ اب انہوں نے بھی سن لیا تھا یہ سارا واقعہ، کل ذیشان کی زبانی نبی کریم کا واقعہ بھی سنا، اور اب دیکھا کہ ذیشان نے کتنے اچھے سے ان کو السلام علیکم کہا، اور ان بزرگ خاتون نے اس کو وعلیکم السلام کہہ کے دعا بھی دی۔ تو ان سب نے بھی اس بار خلاف توقع کہا، یعنی توقع نہیں تھی، اس چیز کی امید نہیں تھی، خلاف توقع، امید کے خلاف کہا۔ کیا کہا؟ خالہ جان السلام علیکم، ہمیں معاف کر دیجئے، اب ہم آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ پریشان کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا، ہم آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ خالہ نے انہیں حیرت سے دیکھا، یعنی حیرانگی سے دیکھا ان بچوں کو۔ ایک دم تو وہ حیران ہو گئیں کہ یہ بچے کوئی مذاق تو نہیں بنانے لگے دوبارہ۔ ان کو بہت حیرت ہوئی کہ دیکھیں خالہ جان بنائی ہے بچہ، یہ دودھ والا ہے اور یہ بچے ہیں آگے۔ تو خالہ جان نے انہیں حیرت سے دیکھا، یعنی حیرانگی سے دیکھا، اور رک رک کر کہا، وعلیکم السلام میرے بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہوگی۔ یعنی اگر تم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہوگی۔ میں نے تم سب کو دل سے معاف کر دیا، میں نے کھلے دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، میرے دل میں بڑی جگہ ہے تم سب کے لیے۔ خوش رہو میرے بچوں۔ دیکھیں یہ جو اہم لفظ یہ ہے کہ خوش رہو میرے بچوں۔ اب وہ بچوں کو دعا دے رہی ہیں، ان کی خوشی کی دعا دے رہی ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جیتے رہو، ذیشان کو کہا، ان کو کہا خوش رہو میرے بچوں۔ اس وقت خالہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ جھلملانا، دیکھیں آسمان پر جیسے ستارے ٹمٹماتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چمک رہے ہیں، تو ایسے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو جھلملا رہے تھے یعنی کہ چمک رہے تھے۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر بندہ اپنی عزت چاہتا ہے، اپنا احترام چاہتا ہے، خاص طور پر اتنی عمر میں آ کے، بڑھاپے میں آ کے اگر کوئی کسی کی بلا وجہ بے عزتی کرے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناراضگی کی بات ہے۔ آپ کو اس کہانی سے بہت اچھا سبق لینا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، اور بچوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ کس چیز کے آنسو تھے؟ بچے بھی رو رہے تھے، لیکن شرمندہ ہو کر کہ ہم نے بلا وجہ ایک بزرگ عورت کو اتنا عرصہ کیوں اتنا تنگ کیا۔ اور ذیشان کی آنکھیں بھی خوشی کے آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ سب بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے شرمندگی سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس بزرگ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور ذیشان کی آنکھیں بھی خوشی کے آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ چھلک جانا، بہہ جانا، بہہ جانا بہت زیادہ۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بندے نے اتنا زیادہ گلاس میں دودھ ڈالا کہ دودھ باہر نکل آیا، چھلک پڑا، بہہ پڑا، ٹھیک ہے۔ ذیشان کی آنکھیں بھی خوشی کے آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ بچوں نے آئندہ سے خالہ جان کو گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری کا کام بھی بچوں نے آئندہ سے خالہ جان کے گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ کیا ذمہ داری لے لی؟ کیا کام لے لیا انہوں نے کہ ہم ذمہ داری لینے کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنا، کہ ہم خالہ جان اپنا نکلا کریں، اب بزرگ ہیں
آپ ہمیں برتن دیا کریں، ہم آپ کو بازار سے دودھ لا دیا کریں گے۔ تو بچے تو ان میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، ایسا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں کسی ہمسائے کا، کسی بوڑھے بندے کا، کسی بزرگ کا۔ تو بچوں نے کیا کہا، آپ ہمیں بتایا کریں، ہم آپ کا سودا سلف لے آیا کریں گے۔ اور یوں ذیشان کی ایک چھوٹی سی نیکی سے ہر طرف خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ تو ایسے ہی نیکی کا کام ذیشان نے کیا، اس سے کیا ہوا، یہ محاورہ ہے۔ خوشیوں کے پھول کھل اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ سبھی لوگ خوش ہو گئے، سبھی لوگ بہت خوش ہو گئے۔ یہ دیکھیں بچے بھی بہت خوش ہیں، ذیشان بھی خوش ہے، خالہ جان بھی خوش ہے، اور یہ دودھ والا بیچنے والا بزرگ بھی خوش ہے۔ سارے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اس بچے نے کتنا اچھا کام کر ڈالا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو خوش کر دیا۔ تو بیٹا آپ نے اس کہانی کو پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے اس سے بہت اچھا سبق لینا ہے۔ آپ خود اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ کتنا زیادہ آپ نے بھی مذاق اڑایا ہوگا محلے میں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا۔ بعض بچے تو بہت غلطی کر کے کسی بزرگ کا بھی مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ تو کبھی بھی کسی سے بد دعا نہ لیں، ہر کسی سے دعا لیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے جو بزرگوں کی دعا لیتے ہیں، اور ان کی قسمت ان کی دعا سے بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے خود سے بھی کچھ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم پہلے کسی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اب ہم نے یہ چیز توبہ کر لی ہے۔ بس یہی کام ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میں نے جتنے بھی الفاظ کو انڈر لائن کیا ہے، ریڈ مارکر سے لکھا ہے، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلے الفاظ جیسے شفقت کا، محبت، پریشان، تنگ کرنا، دعوے، زبانی باتیں، ندامت، شرمندگی، حیرت، حیرانگی، ٹھیک ہے، یہ سارے لفظ آپ نے چھلک پڑھی، بہ پڑھے۔ خوشیوں کے پھول کھلنا، سبھی خوش ہو گئے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں دونوں صفحوں پہ آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں، لکھ کے پھر مجھے آپ نے بھیجنے ہیں۔ اور آج میں آپ کو اس سے پہلے جو آپ نے 2 صفحے پڑھے ہیں انہی میں سے الفاظ کے معنی سینڈ کروں گی، الفاظ بھیجوں گی، آپ نے ان کے معنی لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں۔ کل سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم مشقی سوالات شروع کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔